الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی، وہ پروردگار، وہ اللہ جس نے جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت پر، اپنے رب ہونے پر، خالق و مالک ہونے پر 5 دلائل دیے۔ اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کفار کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے، ماننے والوں کے لیے جنتوں کا تذکرہ ہے، جنتوں کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر تک، رکوع کے آخر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق کا ذکر ہے، انسان کی پیدائش، اور اسی طرح آسمانوں کی، زمینوں کی، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سب کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں، جو پہلی آیت کریمہ جس کا ترجمہ ہم نے سن لیا، آیت کریمہ کے جو مفردات ہیں، جو الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ کا میں پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، یا اس کو حرف ندا کہا جاتا ہے، پکارنے کے لیے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے فلاں، اے، تو اسی طرح عرب کہتے ہیں یا۔ الناس لوگوں کو کہا جاتا ہے، پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا۔ اعبدو، یہ امر کا صیغہ ہے، عبادت سے، عبادت کرو تم۔ ربکم، اپنے رب کی، رب
پروردگار پالنے والا، کم تمہارا. جیسے کل میں نے گرامر کے حوالے سے ایک بات عرض کی تھی کہ جہاں پہ کسی بھی کلمے کے آخر میں ہو کا لفظ آئے تو یہ یعنی مفرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی رضی اللہ عنہ، تو یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ ضمیر مذکر کی ہے. اور عنہا آخر میں حالف ہا، یہ مؤنث کی ضمیر ہے. تو اسی طرح ہم، یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے مردوں کے لیے. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، کافی مثالیں آئی تھیں، اصابعہم فی آذانہم، تو ابصارہم. اسی طرح یہ کا، کما اور کم کے الفاظ ہیں. کا لفظ جو ہے یہ واحد مخاطب کے لیے آتا ہے، تمہارا، اور کما دو کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے کما آتا ہے، تو تم دونوں کا، اور کم جمع. تو اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، یعنی سب کی طرف اشارہ ہے. الذی، وہ اللہ، وہ رب، خلقہ، جس نے پیدا کیا، تخلیق سے ہے، پیدا کیا. وہی کم کا لفظ دوبارہ آ گیا آخر میں، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین، واو کے معنی اور، الذین، ان لوگوں کو، من کے معنی سے، قبل کہتے ہیں پہلے کو، اور کم وہی لفظ ہے کہ تمہارا، یعنی تم سے پہلے. لعلکم، لعل شاید، کم وہی ضمیر ہے جمع مخاطب کی، کہ شاید تم لوگ تتقون، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو. اب اے لوگوں کے اندر سارے آگئے، مسلمان، کافر، جس کا جو بھی مذہب ہے، جس مذہب سے جس کا تعلق ہے، بس انسان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہ اس میں آ گئے کہ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی. اور قرآن کریم کے مقدمے کے طور پر میں نے چند باتیں عرض کی تھی، مکی اور مدنی صورتوں کی جو پہچان ہے وہ عرض کی تھی. تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی کہ جن صورتوں کے اندر یا یوحناس کا لفظ اکثر طور پہ آیا ہے تو وہ مکی صورتیں ہیں، ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں. لیکن اس صورت کا تو جب شروع میں ہم نے تذکرہ کیا تھا، تعارف کیا تھا، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ یہ مدنی صورت ہے. تو چونکہ اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ قاعدہ نہیں ہے. اکثر ایسا ہے جہاں یا یوناس کا لفظ آیا ہے تو وہ صورت یا وہ آیتیں جو ہیں وہ مکی آیتیں ہیں. لیکن یہاں پہ یہ آیت کریمہ یہ مدنی آیت ہے. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی. اب عبادت کہتے ہیں جھکنے کو، اور ہر طرح کی جو بندہ تعظیم کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے عبادت. تو اب ہر طرح کی جو عبادت ہے، ہر طرح کی تعظیم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہے. تعریف ہے، ثنا ہے، بزرگی ہے، یہ ساری اللہ ہی کی ہے. اب آگے فرمائے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، جس نے تمہیں وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اب تخلیق کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا. اور والذین من قبلکم، صرف تمہیں ہی نہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، یہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ کی عبادت کرو گے تمہیں تقوی حاصل ہوگا، پرہیزگاری حاصل ہوگی، تمہارے لیے نیکیوں کا کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اب آگے فرمائے الذی، وہ اللہ، جعل، جس نے بنایا. یہ لفظ بار بار آتا ہے، یہ تقریباً 5 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایک معنی اس کا بنانے کے معنی میں، کرنے کے معنی میں. وہ اللہ جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے برسایا پانی کو، اتارا اس نے آسمان سے ماء، پانی، فاخرج به، پس نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پہ. فلا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ، وہی جعل کے لفظ سے تجعلوا ہے،
فلا تجعلوا پس نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون جبکہ تم یہ ساری باتیں جانتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا اور آسمان سے پانی اتارنے والا، یہ سب اللہ ہے۔ تو جب تم یہ سب جانتے ہو تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آیت کریمہ کے جو مفردات ہیں، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، اور آگے فراشن بچھونے کو کہا جاتا ہے، والسماء واو کے معنی اور، السماء آسمان، آسمان بلندی کے معنی میں بھی آتا ہے اور آسمان کو بھی کہا جاتا ہے سما، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو کہا جاتا ہے ماء، فاخرج پس نکالا بھی اس پانی کے ذریعے، من سے، الثمرات ثمرت ان کی جمع ہے، پھلوں کو کہا جاتا ہے، رزقا لکم تمہارے رزق کے طور پہ، تمہارے کھانے کے طور پہ، فا کے معنی پس، لا تجعلوا تم نہ بناؤ، لا نہیں کے معنی میں ہے، نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن ند کی جمع ہے، اور ند کہتے ہیں جو کسی شے کے ذات میں شریک ہو، تو یہ ایسی چیز جو کسی کی ذات میں شریک ہو اسے ند کہا جاتا ہے، تو مقابل اس کے معنی ہو گئے یا اللہ کے لیے شریک۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ واو کے معنی اور، انتم تم لوگ، تعلمون جانتے ہو۔ تو الذی جعل لکم الارض، اس آیت کریمہ کے اندر اب یہاں پہ ایک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دلیل وہ پہلی آیت میں تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اب دوسری دلیل اس آیت کریمہ میں ہے کہ جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب بچھونا علماء نے لکھا اس لیے فرمایا کہ بھئی یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، انسان اس میں جو کچھ بنانا چاہے، جس طرح بنانا چاہے بنا سکتا ہے، نہ تو بہت زیادہ سخت اللہ نے بنائی اور نہ بہت زیادہ نرم بنائی، دونوں صورتوں میں یعنی انسان کے لیے یہ کارآمد نہ تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بنا دی کہ اگر اسے انسان کسی ضرورت کے تحت سخت بنانا چاہے تو سخت کر سکتا ہے، سخت چیزیں اسے بنا سکتا ہے، اور اگر اس میں بیج بونے کے لیے نرم کرنا چاہے تو نرم بھی کر سکتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً اور آسمان کو اس نے چھت بنایا، یہ اس کی توحید کے اوپر تیسری دلیل ہے کہ آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا اس نے آسمان سے پانی، یہ چوتھی دلیل ہو گئی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ تمہارے رزق کے لیے اس نے مختلف پھل جو ہے وہ زمین سے نکالے، تو یہاں پہ 5 دلائل کا ذکر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 2 آیات کے اندر ایک عجیب یعنی طریقے سے ان چیزوں کو جمع کیا جن چیزوں کے متعلق عرب جو تھے وہ تضاد کا شکار تھے۔ عربوں کا خیال یہ تھا کہ زمین کا خالق وہ الگ ہے اور آسمان کا جو خالق ہے وہ الگ ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کائنات کے جتنے بھی اضداد ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تطبیق فرمائی ہے، ان سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ اب جیسے یعنی جو ایرانی تھے اس وقت کے جو مجوسی تھے، ان کے ہاں نیکی کا خالق الگ تھا اور شر کا خالق الگ، وہ کہتے تھے نیکی کا جو رب ہے وہ الگ ہے اور جو شر ہے اس کا رب الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں خصوصاً آسمان و زمین اور اسی طرح بارش، ان کے درمیان توافق کا تذکرہ فرمایا۔ کہ اب دیکھیں عرب باوجود اس کے کہ وہ تو یہ خیال کیا کرتے تھے کہ زمین میں الگ رب ہے، آسمان میں الگ، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے زمین کو بھی بنایا تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت، کہ زمین جو ہے اس کے اوپر تم رہ ہو اور اوپر سے آسمان جیسے کہ شامیانے ہوتے ہیں بطور شامیانے کے، میں نے تمہارے اوپر اس کو کھڑا کر دیا، اوپر سے تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اور پھر اسی آسمان و زمین کے درمیان ایک بڑا ربط موجود ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ آپس میں مربوط ہیں، یہ دونوں ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، اسی آسمان سے پانی اترتا ہے اور زمین جو ہے وہ پھل اور میوے نکالتی ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا، فرمایا اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ۔
نہ آسمان کا خالق اللہ کے سوا کوئی اور ہے، نہ زمین کا خالق اللہ کے سوا کوئی اور ہے، نہ خیر کا نہ شر کا، تو تمام چیزوں کا، چاہے وہ آسمان میں ہے چاہے زمین میں اور چاہے ان دونوں کے درمیان، ان سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ جس طرح یہ ایرانیوں کے لیے، رومیوں کے لیے، اور اسی طرح یہ اہل عرب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک رہنمائی ہے اور ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو دنیا کے تمام انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ کے سوا جتنے معبود، جتنے رب تم نے بنائے ہیں وہ تمہارے رب نہیں ہیں، رب ایک ہی اللہ ہے جو تمہارے لیے خیر، شر، تمہارے صحت، تمہاری بیماری، تمہارے رزق، تمام چیزوں کا مالک و خالق اللہ ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو بس اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ جب تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ جب یہ سب باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئیں تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بناؤ، بلکہ ہر چیز میں اللہ ہی کو اپنا رب مانو۔ اگلی جو آیت ہے اس آیت کے اندر، اب چونکہ پہلی دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ تھا، اب آگے نبی علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر نہ کر سکو یہ کام، اگر تم پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان دو آیات کریمہ کے جو مفردات ہیں، واو کے معنی اور، ان کے معنی اگر، تم لوگ، فی ریب، شک میں ہو، تم شرطیہ ہے، اگر تم لوگ ریب میں ہو، شک میں ہو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں ریب ایسے شک و تردد کو کہا جاتا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، ذرا غور و تامل کرنے سے وہ ختم ہو جائے، تو ایسے جو یعنی شک ہے، تردد ہے، اس کو ریب کہا جاتا ہے۔ اگر تم ریب میں ہو، شک میں ہو، مما، من اور ما، یہ ان دو حرفوں کا مجموعہ ہے۔ من کے معنی سے ما، وہ جو، نزلنا، ہم نے نازل کیا۔ اس سے اوپر والی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 22 میں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارا ہم نے آسمان سے۔ یہاں پہ نزلنا کا لفظ ہے، اور شروع میں میں نے اس کا فرق بتایا تھا کہ ایک انزال ہے، انزال کے معنی کسی چیز کو یکبارگی اتارنا، جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے، یا قرآن کریم کے بارے میں جب لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ نازل کیا گیا تو فرمایا گیا انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، ہم نے اتارا۔ لیکن یہاں پہ اب اس آیت کریمہ میں فرمایا مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کریم جو نازل ہوا تو وہ یعنی یکبارگی نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً نازل ہوا، تو اس لیے تنزیل، نزلنا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، علی پر، عبدنا، اپنے بندے پر۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، نا ہمارا، ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا۔ فَأْتُوا، فا کے معنی پس، ائتوا، لے آؤ، امر ہے، لے آؤ، بسورت، ایک صورت، ایک صورت لے آؤ، من مثلہ، اس قرآن جیسی، جو کتاب ہم نے نازل کی اس کتاب جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، واو کے معنی اور، ادعو، بلاؤ، بلا لاؤ، شہداءکم، اپنے رہنماؤں کو۔ شہداء شہید کی جمع ہے، لیڈر کو کہا جاتا ہے، ترجمان، نمائندہ، ان کو بھی بلا لاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ
جتنے بھی تمہارے معبود ہیں، جتنے تمہارے لیڈر ہیں، ان سب کو بلا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ وہی کنتم شرطیہ ہے، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، اور جیسے تم نبی علیہ السلام سے متعلق کہہ رہے ہو کہ الیاذ باللہ اس نے یہ قرآن کریم اپنی طرف سے بنایا ہے، اگر تم سچے ہو تو اپنے شریکوں کو اپنے ساتھ ملا کے اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں بلکہ ایک صورت ہی لے آؤ۔ فاقہ معنی پس علم، ان اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، لم یہ جب فعل مضارع کے اوپر آتا ہے ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، لم تفعلوا تم نہ کر سکے، اور لن تفعلوا یہ لن کا جو حرف ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہرگز تم نہ کر سکو گے، کبھی نہ کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا پس ڈرو، النار آگ سے، التی وہ آگ، وقودها جس کا ایندھن، الناس انسان، والحجارت اور پتھر ہیں، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے گندک کے پتھر مراد ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے جو ان کے بت ہیں، جو انہوں نے پتھروں سے جو بت بنائے ہوئے ہیں وہ بت مراد ہیں ان سے۔ تو ان دو آیات کے اندر آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ بھی ایک دلیل کے ذریعے، جیسے اللہ تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے اس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا اور آسمان سے وہ پانی اتار رہا ہے، زمین سے وہ پھلوں کو نکال رہا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ 5 دلائل دیے گئے، اور یہ 5 ایسے دلائل ہیں کہ ان میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ انسان کی تخلیق وہ بھی خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح زمین و آسمان، اور اسی طرح آسمان سے پانی کا اتارنا اور زمین سے پھلوں کا نکالنا، رزق کا نکالنا، تو ان تمام چیزوں کا خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ ہاں، آخری جو 5ویں چیز ہے کہ زمین سے پھل فروٹ وغیرہ سبزیاں نکالنا، تو ہمارے ذہنوں میں یہ شبہ آ سکتا ہے کہ یہ تو انسان کی محنت ہے۔ تو آیت کریمہ میں اس طرح بھی اشارہ کیا گیا کہ بھئی انسان تو صرف وہ جو پھل میوے ہیں، جو درخت ہم لگا رہے ہیں یا جو اناج ہم بو رہے ہیں، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ہم صرف ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ باقی تو ہم نہ ان کو زمین سے ان کونپلوں کو نکال سکتے ہیں، نہ ان کو بڑا کر سکتے ہیں۔ بس ہمارا کام کیا ہے کہ ان کی رکاوٹیں دور کرنا، اور ان کی اصلاح کے لیے اگر پانی کی ضرورت ہے، جو پانی کی تخلیق وہ بھی اللہ نے فرمائی، تو بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، تو جتنی مقدار میں اسے پانی چاہیے اسے پانی دے دینا۔ باقی انسان جو ہے وہ اس کی تخلیق میں شریک نہیں۔ تو جس طرح ان 5 دلائل سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اسی طرح فرمایا کہ میرے جو پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اگر تم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے اور یہ کہتے ہو کہ یہ کتاب یہ اپنی طرف سے بنا رہا ہے، تو اس کتاب جیسی ایک صورت، اس کی صورت جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اب یہ جو چیلنج ہے جو تمام منکرین کو دیا گیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالفین کو جو چیلنج دیا گیا، تو یہ اس کے یعنی کئی درجے ہیں۔ ایک مقام پہ تو فرمایا گیا کہ اس کتاب جیسی کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، کوئی آیت ہی اس طرح کی بنا لے آؤ۔ اب حالانکہ باوجود اس کے کہ عرب ان کا اعتراض تھا، اور وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، انبیاء کرام جتنے بھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے جن جن نبیوں کو جن خاص اوقات میں ان کی امت کی طرف بھیجا ہے، تو امت کے اندر جس چیز کا اس وقت عروج تھا، تو انبیاء کرام جو تھے وہ اس کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ذریعے ان لوگوں کے جو علم ہے اس کو مات دی۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو، کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے، اس وقت علم نجوم کے جو ماہر تھے، بڑے بڑے ماہر موجود تھے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جب قوم والوں نے انہیں کہا ہمارے ساتھ میلے پہ چلو، فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم، ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھیے اب جادو کا عروج ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ ایک ہی لاٹھی وہ سام بن گئی، اور اس نے ان تمام جادوگروں کو جنہوں نے رسیوں سے سام بنائے ہوئے تھے ان سب کو نگل دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کا جو جادو کا عروج تھا اس کو ختم کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اب جو میڈیکل سائنس ہے اس نے بڑی ترقی کی ہے، اور وہ لوگ بڑی سے بڑی بیماری اس کا علاج کر دیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ مادرزاد نابینوں کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیا کرتے۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا وقت آیا، اب عرب میں بڑے سے بڑے شعراء موجود ہیں، باوجود اس کے کہ عرب میں کوئی بھی کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اسکول نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ امرؤ القیس کا واقعہ مشہور ہے، 11 سال کی عمر میں باپ نے اسے بھیج دیا، اس کے باپ کے جو خادم تھے انہیں کہا کہ اسے قتل کر دو، پہاڑی پہ لے گئے۔ تو جب امرؤ القیس نے وہاں پہ ان لوگوں سے پوچھا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ بھئی آج تک یہ امرؤ القیس 11-12 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس نے کوئی قصیدہ نہیں کہا، کوئی شعر نہیں کہا۔ تو کہتے ہیں فی البدی اسی وقت اس نے اشعار کہنا شروع کر دی۔ تو اب ایسے بڑے بڑے شعراء اور بلغاء، تو ان کو قرآن کریم نے یہ چیلنج دیا کہ جب اتنے بڑے بڑے ان کے اندر یہ شعراء موجود تھے، نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اب جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، تو قرآن نے انہیں چیلنج دیا کہ بھئی یہ جو کتاب ہے اگر تم اسے نہیں مانتے اور یہ کہتے ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بنایا ہے، تو اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اس آیت کریمہ میں صورت کا لفظ ہے، اور وہ بھی علماء لکھتے ہیں نکرہ ہے، یعنی کوئی سی ایک صورت، چھوٹی جو صورت ہے اس جیسی 3 آیات والی جو صورت ہے اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اب اسلام کے جو دشمن تھے ان کے لیے تو یہ بڑا آسان طریقہ تھا کہ 3 آیات کی ایک صورت بنا کر قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک 1450 صدیاں وہ گزر چکی ہیں، اور مشرق و مغرب میں، شرق و غرب میں، جہاں کہیں آپ دیکھیں اسلام کے بدخواہ انہوں نے کوششیں بھی کی اور بڑی محنتیں بھی کی، لیکن اس کے باوجود اس چیلنج کا جواب نہ آج تک دے سکے اور نہ قیامت تک وہ دے سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے۔ اب آیا یہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم کا مقابلہ نہ کر سکے؟ اتنے بڑے بڑے شاعر ان میں موجود ہیں اور ایسے فصیح و بلیغ خطبوں والے لوگ موجود ہیں، لیکن قرآن کریم کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، ان کی کتاب خصائص کبریٰ سے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے 2 معجزات کا تذکرہ کیا ہے انہیں ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد قرآن کریم کے یہ جو اعجاز ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے 2 معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ ان میں ایک تو قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ اس وقت سے لے کر آج تک ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ باقی انبیاء کرام کے جو معجزات تھے وہ خبریں بن گئی، جیسے میں نے ابھی موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے معجزات کا تذکرہ کیا تو وہ معجزات خبریں ہو گئیں کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ ایک خبر بن گئی۔ لیکن نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ قرآن اس وقت بھی معجزہ تھا، آج بھی اس کا یہ چیلنج موجود ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ جو معجزہ ہے یہ قائم رہے گا۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے دوسرا جو نبی علیہ السلام کا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا، تو ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ جمرات پہ جہاں شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں وہاں پہ لوگ کنکر مارتے ہیں، تو یہ جو کنکر ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اتنے لوگ یہ کنکر وہاں پہ مار دیتے ہیں، جبکہ اسے ہاتھے میں وہاں سے کنکر اٹھانا وہ بھی منع ہے، کہ باہر سے اپنے ساتھ کنکر لائیں گے، وہاں پہ ماریں گے شیاطین کو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو سعید خدری، جن لوگوں کا حج مقبول ہو جاتا ہے، جو حج مبرور والے ہیں،
تو وہ جب کنکر مارتے ہیں تو ان کے جو کنکر ہیں یہ اٹھا لیے جاتے ہیں، فرشتے ان کو اٹھا لیتے ہیں، اور جن لوگوں کا حج مردود ہو جاتا ہے، جن کا حج قبول نہیں ہوتا، تو وہ جو لوگ ہیں ان کے کنکر وہاں پہ پڑے رہتے ہیں۔ تو اس دور سے لے کر آج تک یہ جو کنکر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھ تک لوگ وہ حج ادا کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ جمرات پر وہ تینوں شیاطین کو کنکر مارتے ہیں۔ تو یہ جو کنکر ہیں یہ وہاں سے بقول یعنی اس حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کے طور پہ کہ وہ جو کنکر ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ ہاں، جن کا حج وہ قبول نہیں ہوتا تو ان کے جو کنکر ہیں وہ ادھر پڑے رہتے ہیں، اور پہلے دور میں تو کافی کم تعداد میں ہوتے تھے۔ اب سنا گیا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اس کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں، اور وہ جو کنکر ہیں وہ وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو اب قرآن نے ان لوگوں کو جو چیلنج کیا وہ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ علماء نے اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں تقریباً 24-25 صفحات میں یعنی اسی جو آیت ہے اس کی تشریح کی ہے، اور قرآن کریم کی اعجاز، قرآن کریم کا یہ جو چیلنج ہے اس کے متعلق انہوں نے 10 وجوہات لکھی ہیں۔ تو میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اعجاز قرآن جو ہے، قرآن کی جو مقابلہ نہ کر سکنے کی جو طاقت ان لوگوں میں بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے کلمات جو ہیں وہ بھی معجزانہ ہیں، ان کا اپنا اعجاز ہے، اور پھر اس کی جو ترکیب ہے اس کا بھی اعجاز ہے۔ قرآن کریم کے اندر لطائف قرآنیہ ہیں، وہ الگ اعجاز ہیں۔ فصاحت و بلاغت جو ہے وہ الگ اعجاز ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بعض عجائبات ہیں تو وہ بھی اس کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر پیشگوئیاں ہیں، بعد میں ہونے والے جو کام ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، اور بعض ایسے کام تھے جو نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن کریم نے پہلے ان کی پیشگوئی کی اور بعد میں وہ کام اسی طرح ہو گئے۔ اسی طرح ماقبل آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مشہور واقعات ہیں ان کے تذکرے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کسی ایک کلام کے اندر جمع کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ مثلا میں چند مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم کے جو ادبی اسرار و رموز ہیں، مثلا قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے سورہ ہود میں، آیت نمبر 44 ہے، جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس کے بعد اس آیت کریمہ میں ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ یہ زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور آسمان کو حکم دیا کہ اب تو تھم جا۔ تو عرب کے مشہور ادیب اور انشا پرداز تھے عبداللہ ابن مقفع، اس نے جب یہ آیت سنی تو پکار اٹھا اور کہنے لگا کہ آسمان و زمین کو حکم دینا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ کبھی انسان یہ سوچ سکتا ہے، جیسے اب میں اور آپ، ہم یہ سوچ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم کسی ایسی چیز کو مخاطب کریں، کبھی آسمان سے باتیں کریں یا زمین سے باتیں کریں، تو یہ انسانی سوچ سے ماورا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس آیت کا معارضہ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ امرؤ القیس جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس کی بہن تھی، اس نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو کعبۃ اللہ سے تمام جو قصیدے تھے، معلقات تھے، وہ اتار دیے، اور یہ وہ قصیدے اور معلقات تھے کہ عرب 150 سال تک ان کے آگے سجدے کیا کرتے تھے۔ ایسا کلام تھا کہ وہ لوگ سجدے کیا کرتے تھے۔ قاضی عیاض اپنی کتاب الشفا میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو سورہ کوثر ہے اس میں 10 کلمے ہیں، اور یہ 10 کے 10 کلمے جو ہیں یہ سارے کے سارے اعجاز ہیں۔ اور قرآن کریم کے جو 77,000 سے کچھ اوپر کلمے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً ہر جو کلمہ ہے یہ الگ اعجاز ہے قرآن کا۔ ایک موقع پہ جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے تو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو حج کے موسم سے قبل مکہ والوں نے، ان کے جو سردار تھے، انہوں نے ایک اجلاس وہ بلایا کہ بھی نبی علیہ السلام اب حج کے موسم میں باہر سے لوگ آئیں گے تو ان کو دعوت دیں گے تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، نبی علیہ السلام کی جماعت زیادہ ہو جائے گی، تو لہٰذا اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اجلاس بلایا، مشاورت آپس میں کی کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی دعوت کو روکا جائے، اس دعوت کے آگے بند باندھا جائے۔ ولید ابن مغیرہ ان کا ایک بڑا تھا، زیرائے شخص تھا، اس کو بلایا گیا، اس کے سامنے انہوں نے بات رکھی، انہوں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
ان مشرکوں نے کہا ہم ایسا کریں گے، حج میں جب لوگ آئیں گے ہم انہیں کہیں گے اس کی بات نہ سنو کیونکہ یہ مجنون ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ جب تم کہو گے یہ مجنون ہے اور اگر لوگوں نے اس کا کلام سن لیا تو وہ تو کہیں گے کہ یہ تو ہمیں مجنون نہیں لگتا بلکہ یہ تو فہم و شعور کا ایک پہاڑ لگ رہا ہے۔ تو کہا جی ہم کہیں گے شاعر ہے۔ تو اس نے کہا کہ عرب کے لوگ اور حجاز مقدس کے جتنے لوگ ہیں وہ شعر و شاعری سے واقف ہیں، وہ اس کلام کو سنیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ یہ شاعری بھی نہیں ہے۔ تو کہا پھر ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہے، یعنی یہ شیاطین اور جنات سے مدد لیتا ہے اور اس طرح کا کلام بناتا ہے۔ تو ولید نے کہا واللہ یہ کاہن بھی نہیں ہے، اور خود ولید ابن مغیرہ نے قرآن کے متعلق کہا واللہ ان لہ لحلاوہ، اللہ کی قسم یہ تو بڑا شیریں کلام ہے اس کا، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَابًا، اور حسن و جمال کے اعلیٰ پیمانے پر ہے، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ، اس کی گہرائیوں میں اگر جایا جائے تو وہ بڑی تر و تازہ ہیں، اور اس کے ظاہر کو دیکھا جائے لمثمر تو وہ ہرا بھرا ہے، وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ، اور اس نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اب تو یہ کہہ رہے کہ ہم سارے مسلمان ہو جائیں اور تو بھی مسلمان ہونا چاہتے؟ اس نے کہا نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، البتہ میں یہ کہتا ہوں تم لوگوں سے کہو کہ الیاذ باللہ یہ جادوگر ہے، تو یہ جادو کے ذریعے سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ اتنے عربی کے ماہر وہ بھی اس قرآن کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے کلمات کا اعجاز دیکھیے، مثلا قرآن کریم میں ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، سورہ نجم میں ہے، اسی طرح سورہ قاف میں ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب۔ اب قرآن کریم میں ایک لفظ کی جگہ اس کا ہم معنی دوسرا لفظ استعمال کریں تو موضوعیت ختم ہو جاتی ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر ایک کے اندر فؤاد کا ذکر ہے اور دوسرے کے اندر قلب کا ذکر ہے، اور فؤاد اور قلب دونوں دل کو کہا جاتا ہے، مگر قلب کا معنی جو ہر وقت متحرک رہتا ہے اور فؤاد کے معنی ہے یعنی فہم اور سمجھ کے۔ تو سورہ نجم والی جو آیت ہے جہاں پہ سمجھ اور فہم کا ذکر ہے تو وہاں پہ فؤاد کا لفظ استعمال فرمائے، اور سورہ قاف کی جو آیت ہے وہاں پہ دعوت کا ذکر ہے تو دل کا میلان اس جانب ہو اس لیے قلب کا ذکر کیا۔ اسی طرح جگہ جگہ پہ کلمات کا اعجاز وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اب آگے جائیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض الفاظ وہ مفرد میں بڑے فصیح ہوتے ہیں مگر جب ان کی جمع لائی جاتی ہے تو وہ مشکل ہو جاتے ہیں، ثقیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ایک لفظ ہے ارزن کا لفظ، اب اس کی جمع عربی میں ارزون آتی ہے، اراضی آتی ہے، لیکن قرآن کریم میں کسی بھی جگہ ارزون یا اراضی کا لفظ نہیں۔ اب بعض اوقات ان کی ضرورت بھی پڑی، مثلا قرآن کریم میں ایک جگہ جمع کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن کس انداز سے؟ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ہے خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے پیدا کیے 7 آسمان۔ اب سماوات سماؤن کی جمع وہ جمع آ گئی، لیکن جب ارض کا ذکر آیا تو کس خوبی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا کہ ومن الارض مثلہن، اور زمین کو بھی اسی طرح آسمانوں کی طرح، یعنی جس طرح 7 آسمانیں ہیں تو 7 زمین، پھر بھی زمین کا جو لفظ ہے وہ مفرد آیا۔ تو یہ قرآن کریم کے کلمات کا اعجاز ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بعض اوقات تکرار ہے، اور تکرار الفاظ سے اس کے جو معنی کا حسن ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ یعنی الفاظ کا تکرار ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر ترکیب کا اعجاز ہے کہ بھئی فقرات جو ہیں ان کے بنانے کے لیے الفاظ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ قصص میں آتا ہے، جب وہ مدین کی طرف چلے گئے، وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں ایک کنویں پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ تب وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے والد کے پاس چلی گئیں، اور وہاں پہ انہوں نے والد حضرت شعیب علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے وہ تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا۔ اب یہ لمبی چوڑی جو بات ہے، اس کے بعد شعیب علیہ السلام سے بیٹیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ بیٹی واپس آئی، موسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئی۔ اب قرآن کریم میں یہ سارا کا سارا جو واقعہ ہے اس کو بڑے مختصر انداز میں صرف 4-5 کلمات کے اندر سمو دیا گیا۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء۔ اب اگر اس میں دیکھا جائے تو یعنی کلام وہ اس طرح ہے کہ وہ دونوں اپنے باپ کے پاس چلی گئیں،
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ سارا قصہ سنا دیا، بکریوں کا پانی پلانے کا، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اس بیٹی کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو لانے کے لیے. وہ ادھر آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ چلنا شروع کر دیا اس نے. تو اب قرآن نے کیا کہا کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی، ان دو بچیوں میں سے ایک بچی وہ آئی اور وہ چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور وہ بڑی حیا کے ساتھ چل رہی تھی. تو یہ قرآن کریم کی ترکیب کا اعجاز ہے. اسی طرح قرآن کریم کے مضمون کا اعجاز ہے. قرآن کریم کے اندر جو اخلاق بیان ہوئے ان اخلاق کا اعجاز ہے. تو یہ مختلف یعنی چیزیں ہیں جن کو علماء نے جمع کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کا جو اعجاز ہے، ان چیزوں کا جو مقابلہ ہے وہ ان سے نہ ہو سکا. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یا اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو تو ایک صورت لے آؤ. آیت کریمہ کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو، وہی ریب کا معنی ذرا بھی شک میں ہو، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، فأتوا بسورۃ من مثلی، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ. وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور بلا لاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لاؤ. فإن لم تفعلوا، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التي، تو ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس، جس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.